جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کے سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم بہت ہی اچھی اور پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ معاشرے کی ان برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن کے کرنے پر معاشرے کے اندر خرابی بھی پیدا ہوتی ہے اور رب کی وہ ناراضی کا سبب بھی بنتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں جہاں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے، اور نیک بندے کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے، اس کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو بھی جو ہے نا خوبصورت بناتا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنی سوسائٹی کی پیسفل ہونے کے لیے بڑی کوششیں اور جتن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ رب کو راضی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کو اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے کے اندر 2-3 باتوں کو شامل کریں گے، اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بھی ہم بچانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں، کسی شہر کی بات آپ لے لیجئے، کسی گاؤں دیہات کی بات آپ لے لیجئے، تو انسان کے ساتھ ساتھ کچھ چرندے پرندے اور دیگر پالتو جو جانور ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، یا تو بس وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم انہیں پالتے بھی ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں پرندوں کو پالتے ہیں، تو کچھ جانوروں کو پالتے ہیں جیسے بلی وغیرہ، اور کوئی پرندوں کے اعتبار سے تو کوئی کبوتر، طوطا وغیرہ یہ اپنے گھروں میں پال رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان جانوروں کے بھی ایک اپنے حقوق ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اسلام نے، شریعت نے ہمیں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یقیناً اسلام یہ ایک ایسا پیارا، صاف ستھرا اور پیسفل مذہب ہے کہ جس نے انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی جو ہے نا یہ بیان فرمائے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ہم اور کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ زمخشری، جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس کا پیر کٹا ہوا تھا، تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے اپنے اس راز کا جو ہے نا انکشاف کیا کہ اس کی وجہ کیا تھی، تو کہنے لگا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ بولے بھائی، تمہاری ماں نے کیوں بد دعا دی تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ قصہ میرے ساتھ یوں ہوا کہ بچپن میں ایک چڑیا کو میں نے پکڑا، اور اس کی ٹانگ میں نے ڈوری باندھ دی،
اور آج کل ہمارے پاس بھی جو ہے نا بچے اس طرح سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ ٹڈیاں پکڑ کر، گاؤں دیہاتوں کی اگر بات کی جائے تو کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چڑیا کو پکڑ لیتا ہے اور ٹھیک ہے پالنے کے لیے پنجرے میں بھی بند کیا جاتا ہے، لیکن اب ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بچپن میں نے ایک چڑیا پکڑی اور پھر ایک ڈوری سے جو ہے نا اس کے پیر کو میں نے باندھ دیا، تو اتفاق سے ہوا یوں کہ میرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چڑیا چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار میں گھس گئی، اور جو دیوار کے اندر کوئی ایسی جگہ تھی کہ وہ اندر جا کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ دراڑیں وغیرہ بڑی ہوتی ہیں بسا اوقات دیواروں میں، جو پرانی عمارتیں وغیرہ ہوتی ہیں کوئی پتھر نکل جاتا ہے، تو اس طرح کی جگہ میں وہ جا کر کے بیٹھ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ چونکہ وہ جا کر تو بیٹھ گئی وہاں پر، لیکن اس کے پیر میں جو ڈوری باندھی تھی نا میں نے، وہ ڈوری باہر لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ جو ہے وہ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔ تو میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کیا، کہ ایک بے زبان چڑیا ہے وہ، ایک چھوٹی سی جان ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کہ اس کو پکڑ کر کھینچا، اس کی ٹانگ جو ہے نا کٹ گئی اور وہ زخمی ہو گئی۔ تو اس چیز کو دیکھ کر اس کی ماں کے دل پر جو ہے نا یہ صدمہ پہنچا اور وہ تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے بد دعا کے طور پر کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا، تو راستے میں سواری سے میں گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی اور بخارا پہنچ کر کافی میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، علاج کرایا، مگر تکلیف نہ گئی۔ بالآخر اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ میری ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹنی پڑی۔ تو یقیناً جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، کما تدینو تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا اب ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں اس پر غور کر لیں۔ چلے ٹھیک ہے اب تو کھلونے ایسے آتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا پھر وہ بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن میں بالخصوص یہاں ان گھرانوں کی اگر بات کروں یا ان لوگوں کی بات کروں کہ جن کا ریلیشن جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے، کہ آپ گھر میں پال رہے ہوتے ہیں، آپ کے محلے کے اندر ہے، اگرچہ وہ آپ کے گھر کا پالا ہوا جو ہے نا کوئی جانور نہیں ہے، اب گلی کے اندر آپ جا رہے ہیں، بھائی کتے کو کیوں مارا آپ نے، یا اسی طرح آپ کے گھر کے قریب میں اگر کوئی بکری یا کوئی اور جانور رہتا ہے تو جاتے جاتے اس کو مار دینا، اس کے اوپر پتھر پھینک دینا، یا پھر یہ کہ اس کو ستانا، اس کی دم، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ دینا۔ اب یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بچے انٹرٹینمنٹ کے طور پر کر رہے ہوں، ٹائم پاس کر رہے ہوں، لیکن جب ہماری نظروں کی طرف یہ باتیں آتی ہیں نا تو شاید اب یہاں دو طرح کی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر ماں باپ منع کرتے ہیں تو شاید اس وجہ سے منع کرنا یہ تھوڑا سا دشوار نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے اس جانور کے ساتھ جیسا کیا ہے کہیں وہ تم سے اس کا بدلہ نہ لے، شاید خوف خدا والی بات یہاں پر نہیں ہوتی۔ اگر ہم منع بھی کرتے ہیں تو شاید اس اعتبار سے منع کرتے ہیں کہ وہ جانور کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ٹھیک ہے یہ ڈر بھی ایک اپنی جگہ پر ہے کہ جس جانور کے ساتھ آپ کے بچے نے یہ معاملہ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر جو ہے نا آپ کے بچے کو کاٹ لے، نقصان پہنچا دے یا کوئی اور چیز کر دے، یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح کے کام کرنے سے یا خود بھی اس طرح کے کام کرنے سے خوف خدا کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہو، اور اپنے بچوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ خوف خدا کی یہ تلقین کریں، ترغیب دلائیں۔ تو آپ کے گھر کے اندر جو بھی جانور پالے جاتے ہیں، ہاں کسی کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ خرگوش ہوگا، کسی کے گھر میں جو ہے نا بلی ہوگی، تو پنجرے میں جو ہے نا کسی کے پاس کبوتر، تو طوطا، تو کوئی اور پرندہ ہوگا۔ تو اب ان تمام تر چیزوں پر اگر غور کیا جائے، ان تمام تر جانوروں پر اگر غور کیا جائے تو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ غور کریں کہ آپ وقت پر ان کو کھانا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، غور کریں کہ آپ وقت پر ان کو پانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کہیں ان جانوروں کو، ان پرندوں کو ستاتے تو نہیں ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پرندوں کو ستانے کی وجہ سے، ان جانوروں پر زیادتی کرنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ہلاکت میں مبتلا ہونا پڑے۔
میں ایک جو ہے نا حدیث پاک کا ایک مضمون اگر میں آپ کو سناؤں، جو پبلش ڈپارٹمنٹ ہے نا مکتبۃ المدینہ، تو مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اگر ہو سکے تو ضرور آپ مکتبۃ المدینہ وزٹ کریں اور وہاں سے اس کتاب کو حاصل کیجئے۔ سینکڑوں احادیث اس کے اندر جو ہے نا الحمدللہ عز و جل نقل کی گئی ہیں، اور آپ پڑھیں گے نا ان احادیث مبارکہ کو، انشاءاللہ عز و جل حسن معاشرت کے اعتبار سے، پڑوسی کے معاملات، تو پھر یہ ہے کہ قرض کا لین دین، جی ہاں بہت ساری باتیں میں نے جب اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے نا تو بڑا مزہ آیا اس کتاب کو پڑھنے پر، اور پھر کئی معلومات جو ہے نا اس کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ بالخصوص میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو حسن معاشرت کے اعتبار سے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کو پیسفل بنانے کی طرف لے کر آتی ہیں۔ بہت ساری احادیث اس کے اندر الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے نا ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مضمون میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو نا جب پیاس لگی تو وہ ایک کنویں کی طرف بڑھا، اور کنویں کے اندر اتر کر اس نے جو ہے نا وہ پانی پیا، اور پانی پی کر کنویں سے جیسے باہر آیا، اب چونکہ پچھلے دور میں بڑے بڑے کنویں ہوا کرتے اور لوگ اس کے اندر اترا بھی کرتے تھے، سیڑھیاں باقاعدہ اس کی بنائی جاتی تھی، لہٰذا اسی طرح کا وہ کنواں تھا ہوگا، تو وہ اندر اترا اور اتر کر کے اس نے پانی پیا، اور جیسے پانی پی کر کے جب وہ باہر آیا نا تو کنویں کے قریب جو پانی پڑا ہوا تھا اور بالکل وہ کیچڑ بن چکا تھا مٹی سے مل کر کے، تو ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جو کتا تھا نا کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس آدمی کے دل میں نا بڑا رحم پیدا ہوا کہ اس کتے کی کیفیت کو دیکھ کر، اور اس نے سوچا کہ جس قدر میں پیاسا تھا شاید یہ کتا بھی پیاسا ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے نا کنویں کے اندر اترا، اور اتر کر کے اس کے چمڑے کے جو ساکس تھے نا ان ساکس کے اندر اس نے پانی بھرا، اور پانی بھر کر اس کو منہ میں پکڑ کر وہ کنویں سے باہر نکل کر آیا، اور اس کتے کو جب اس نے پانی پلایا نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک اور بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہی ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے نا وہ ایک رسالہ ہے ابلق گھوڑے سوار، تو اس کے اندر جو ہے نا جانوروں کے حقوق سے ریلیٹڈ بھی امیر اہل سنت نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ ضرور اس رسالے کو آپ حاصل کیجئے گا اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو ملے گی۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی ہاں یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور بہترین ولی کامل ہیں۔ تو آپ کے متعلق جو ہے نا امیر اہل سنت نے اس کے اندر نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور دیکھ کر کے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو آپ نے خواب دیکھنے والے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے، ہاں مجھے بخش دیا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی بخشش فرمائی گئی؟ تو اب یہاں دیکھیں کہ اتنے تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، متقی، پرہیزگار، عبادت کرنے والے، خوف خدا والے، آپ نے نہ کسی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تہجد تو نمازوں کی پابندی، یہ تو ساری چیزیں کرنی ہی ہیں، ہاں یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، جو ہم پر فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، پیارے آقا کی سنتیں ہیں، جو حقوق ہم پر ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ سارے کے سارے کرنے ہیں، لیکن بتانا میرا کچھ اور مقصد ہے۔ تو آپ نے یہاں اپنی ان عبادتوں کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی بخشش، اپنی نجات کی جو وجہ بتائی نا، وہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حدیث پاک لکھ رہا تھا، اور اس دوران میرے قلم پر جو ہے نا ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور میرے قلم پر جو سیاہی لگی ہوئی تھی نا وہ اس کو چوسنے لگی، اس کو پینے لگی، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا نا کہ یہ پیاسی ہے، تو میں نے حدیث پاک لکھنے کے لیے اپنے قلم کو چند لمحات کے لیے اس لیے روک دیا کہ اس مکھی کی پیاس بجھ جائے اور پھر یہ سیراب ہو کر جو ہے نا اڑ کر چلی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، اور اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو پیارے ناظرین، حسن معاشرت کی اگر میں بات کروں تو
اسلام نے الحمدللہ عز وجل جہاں جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے، تو پھر آپ غور کریں کہ انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہوگا اور کس طرح کی ترغیبات ہمیں دلائی ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے، لڑائی جھگڑوں سے بچائیے، ناراضگیوں سے بچائیے، نا اتفاقیوں سے بچائیے، اور پھر اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا ظلم و ستم کرنے یا پھر اس طرح کی چیزوں کو جو بڑھاوا ملتا ہے اس طرح کے کام کرنے سے بچیے، اور پیسفل سوسائٹی بنانے کے لیے بھرپور انداز میں کوشش کیجیے۔ لہٰذا اب یہاں پر آخری بات اگر میں آپ کو عرض کروں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ کہ جانوروں کے ساتھ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ ہمارے گھر کے پالتو جانور ہوں یا گلی محلے کے اندر رہنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں، نہ ان کے اوپر اپنے بچوں کو کوئی ظلم کرنے دیں، نہ انہیں مارنے دیں، نہ انہیں ستانے دیں، کسی بھی طرح کا اس طرح کا عمل نہ کیا جائے۔ بالخصوص اپنے بچوں کو اس طرح کے معاملات پر ضرور خوف خدا کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا کرے۔ پیارے ناظرین، آئیے ایک اور بات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، اور پھر یہ کیا چیز ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا ہم نے اپنی سوسائٹی سے دور کرنا چاہیے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے اس برائی کو بھی دور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی بندہ جب پاور اس کے پاس آ جاتا ہے، کوئی اتھارٹی اس کے پاس آ جاتی ہے، کچھ پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے نا، تو وہ دوسروں کے ساتھ پھر اس طرح کا سلوک کرنے لگ جاتا ہے۔ آئیے کیا ہے یہ، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام میں ایک آدمی کو دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے آدمی، کیوں اور کس بنا پر تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے جہنم ہے؟ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ اے شخص، میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ جب میں تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں کہ میرے ہاتھ پیر بھی کٹ چکے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اندھا بھی ہو چکا ہوں۔ اب بس چوتھی بات باقی ہے کہ جو آپ نے فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم میں جھونک دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی، اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی اتھارٹی مل جاتی ہے نا، یا تو طاقت جسمانی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، یا پیسے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، یا حکومتی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے جب بندے کو کوئی اتھارٹی اور پاور ملتا ہے تو شاید وہ دوسروں کے اوپر اس طرح ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی یہ ضروری نہیں کہ اپنے رشتہ دار میں ہی ہو، اپنے پڑوسی پر بھی جو ہے نا آپ غور کر لیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کیا معاملہ ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری آستین چڑھ جاتی ہے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی پڑوسی کا نقصان ہوتا ہے نا تب بھی ہم ہی آستین چڑھا لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بات اگر کہی جائے نا تو ایک مرتبہ یہ میری اپنی دیکھی ہوئی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں
کہ حالانکہ یہ جو ہے نا گھر کے بڑوں کو تربیت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک گلی کے اندر کہیں پر کھڑا تھا میں، تو ایک چھوٹے سے لڑکے جو ہے نا وہ گلی میں کھیل رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے اپنے سارے سر کے جو ہے نا وہ بال کٹوا لیے۔ تو اب وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر شرارت ہوتی ہے، تھوڑی دیر جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، پھر مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو ہے نا والدین کو یا گھر کے سرپرستوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، میں وہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کھیلتے کھیلتے نا جس کے سر کے سارے بال وہ نکال کر آیا ہوا تھا، تو ایک لڑکے نے جو ہے نا اپنے اسی ساتھ میں کھیلنے والے لڑکے کو ٹکلا کہہ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل پر لگنے والی بات تھی اس کی، تو اب وہ اس کو ستانے لگا ٹکلا کہہ کر کے۔ تو اب اس نے جو ہے نا اس کے گھر کا کوئی فرد، اب وہ گیٹ کھول کر جب باہر نکل کر آیا نا، تو اس نے کہا کہ آپ کا یہ جو بچہ ہے نا مجھے ٹکلا کہہ کے پکار رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ مجھے ٹکلا نہ کہے۔ تو اب اس کو تو پھر اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے تھی نا۔ تو اس گھر کے فرد نے، جو گھر کا سرپرست تھا، وہ اس نے کہا کہ بھائی تو ٹکلا کر کے آیا تو تجھے ٹکلا ہی کہا جائے گا، اور بولے آیا کیوں ہمارے محلے میں بال نکال کر کے۔ تو اب یہ نا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا دیگر وہ لوگ کہ جن کے پاس جو ہے نا ہمارے مقابلے میں وہ پاور، وہ اتھارٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک کمزوری کی طرف ہمیں نظر آتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں ان کو بول لیں گے، جیسا چاہے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے ہم، یا ان کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ یعنی وہ غلطی کرے تب بھی ہماری آستین چڑھے، ہم غلطی کریں تب بھی ہماری آستین چڑھے، اور انہی کو جو ہے نا ہم ظلم و ستم کا شکار بناتے رہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ایک دن جو ہے نا وہ آپ کا پاور ختم ہو جائے گا، ہاں آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ جنہوں نے، ایسے لوگ بھی غالباً دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا ہاتھیوں کو پچھاڑ دیا۔ جی ہاں، اکیلا اکیلا آدمی کئی کئی لوگوں کو پچھاڑ دیتا، لیکن طاقت کہاں رہی اس کی؟ جی ہاں، بیمار بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کوئی جو ہے نا باڈی پارٹ ڈسیبل ہو گیا ہے۔ تو یہ کبھی بھی لائف کے اندر جو ہے نا تبدیلی آ سکتی ہے، تو کبھی بھی جو ہے نا اپنی طاقت پر اترائیے مت، اور کسی کو اپنی طاقت کی وجہ سے پریشان مت کیجیے گا۔ اگر واقعی آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر اس کو رجوع کر لینا چاہیے، کہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی نا، معافی مانگ لے۔ اللہ پاک اس کی رضا کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عزت اگر آپ اپنے طور پر بنانے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی عزت قائم نہیں ہو پائے گی۔ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت جو ہے نا یہ رب کے دست قدرت میں ہے۔ جی ہاں، تو اگر آپ اپنی خود ساختہ عزت بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت عطا فرماتا ہے نا، اسی کی عزت برقرار رہتی ہے، اور جس کو ذلت میں مبتلا کر دے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح کی گمراہی کی طرف اور بد اخلاقی کی طرف لے کر نہ آئیں کہ آپ کسی کے اوپر اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے رعب کی وجہ سے، یا اپنے مقام و مرتبے اور اپنے منصب کی وجہ سے آپ کسی کے اوپر ظلم و ستم کریں اور آپ ظالم کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے، جو ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے، کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک اور واقعے کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبداللہ خباب بن ارت تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت فرماتے اور ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ جب اس بات کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے غلام تھے، اور وہ ایک خاتون تھی، تو آپ کی جو مالکہ تھی نا اس کا نام تھا ام انمار، جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لے آتے ہیں، تو وہ جو عورت تھی نا اس نے یہ کام کیا کہ وہ سزا کے طور پر لوہا لے کر دہکاتی، اسے گرم کرتی، اور اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جو ہے نا رکھا کرتی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ
کس قدر جو ہے نا تکلیف دہ بات ہے کہ آگ کو دہکانا اور اس کے اندر لوہے کو گرم کر کے کسی شخص کے سر کے اوپر رکھ دینا. تو یہ تو بالکل ایک نازک چیز ہوتی ہے نا. سر پر ٹھیک ہے چوٹ لگ جاتی ہے تو سختی کے اعتبار سے شاید اتنا اثر نہیں ہو پاتا، لیکن سر کے اوپر جب اس حصے میں اگر کوئی گرم گرم لوہا اگر رکھا جاتا ہے نا تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ چینل پر مجھے سن رہے ہیں، کبھی اتفاق اگر ایسا ہوا ہو کہ آپ کے کچن میں آپ کچھ پکا رہے ہوں اور کوئی تھوڑا سا نا گرم چیز اگر لگ جاتی ہے تو پھر ہماری چیخ نکل جاتی ہے، کئی دن تک ہم کام نہیں کر پاتے، اور چاہے وہ ہاتھ پر ہو یا پیر پر ہو. تو اگر اسے تھوڑا سا بھی کوئی چیز یہاں تک کہ خود کا کپڑا بھی اگر ٹچ ہوتا ہے نا تب بھی پھر ہماری چیخیں نکل جاتی ہے کہ اس کے چھالے نکل آئے ہیں یا پھر اس طرح کا زخم ہو گیا ہو. تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا اتنا ظلم کیا جاتا، اتنی زیادتی کی جاتی کہ لوہا گرم کر کے جو ہے نا وہ آپ کے سر پر رکھا جاتا، اور وہ خود آپ کی جو مالکہ تھی نا، وہ جو عورت تھی ام انوار، وہ خود جو ہے نا یہ کام کیا کرتی تھی. اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. بہرحال وہ جو صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو عبداللہ خباب بن ارت تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فریاد کی کہ حضور میری جو مالکہ ہے میرے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ خباب کی مدد فرما. دعا کی قبولیت کا ظہور یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکہ کے سر میں کوئی اللہ پاک نے ایسی بیماری پیدا فرما دی، اور ایسی بیماری اسے ہو گئی کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ کتے کی طرح چلایا کرتی تھی. جی ہاں، کسی نے اسے یہ علاج بتایا کہ اگر اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا تو تمہیں پھر ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اپنے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا کرو تو پھر یہ تمہاری بیماری سے شاید کچھ بچت ہو. تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہی مالکہ ہے اور وہی غلام ہے کہ جس کے سر پر وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے نا گرم گرم لوہا رکھا کرتی تھی، اب اپنے ہی اس غلام کو جو صحابی رسول ہو چکے ہیں ان کو وہ کہنے لگی کہ اب لوہا تم گرم کرو اور میرے سر کو جو ہے نا اس گرم گرم لوہے سے داغا کرو. اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ عمل اسی کی طرف لوٹایا. لہٰذا کہا گیا نا کہ دنیا یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے. تو کبھی نہ کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا یہاں میں ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کرنٹ اس سچویشن کے اندر ہم کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کر رہے ہوں، لیکن اپنی پریویس لائف پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، بالغ ہوا ہوں، تو اس وقت سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے دوستوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا، یا نہ جانے کتنے رشتہ داروں کے ساتھ میں نے ایسا کیا. یہاں ایسا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر جو ہے نا اس کو کاٹا ہو، مارا ہو یا اسے جلایا ہو، اس کے اوپر اس طرح کی ایک بڑی زیادتی کی ہو، بلکہ اگر چھوٹا سا بھی کچھ کیا ہے نا تو اس پر غور کرنا چاہیے. چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ بھی ہوتا ہے نا، تو اب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگنی ہے، اور جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے اور اس طرح اس کو ستایا ہے یا اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے کچھ سختیاں کی ہیں، تو ان تمام تر سے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی پڑے گی. تب جا کر کے پھر ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معافی سے نواز دے. یقیناً رب کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اور کبھی اپنا یہ ذہن بھی نہ بنائے کہ بھائی اب تو اتنا ظلم کیا ہے، اتنی زیادتی کی ہے، بولے اب میرا کام ہی اس طرح کا ہوا ہے تو اب آخری زندگی کے اندر پتہ نہیں اب موت کب آئے گی، تو اب میں کیا توبہ کروں، میں کہاں سے تبدیل ہو سکتا ہوں، میری کہاں سے معافی ہو سکتی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ غفور و رحیم ہے. بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اللہ پاک اس کی چاہے تو وہ مغفرت فرما دیتا ہے، اور عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئے تو پھر اپنے بندوں کی پکڑ بھی فرماتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف جو ہے نا وہ ہماری توجہ نہیں ہوتی.
میں ایک بات جو ہے نا وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کا یہ پبلش ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کی کتابوں کا اور پھر اس سے شائع ہونے والے رسائل کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا تو اس طرح کی چیزیں آپ کو اس کے اندر ملتی ہیں کہ ایک شخص کے متعلق یا ایک بزرگ کے متعلق جو ہے نا وہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے کسی کے یہاں کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک ٹوتھ پک اٹھائی، چھوٹا سا لکڑی کا تنکا ہوتا ہے نا خلال کرنے کے لیے دانتوں کی صفائی ہو، میں نے اس کو اٹھایا بغیر اجازت کے۔ تو اب چونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا تو اس کی وجہ سے اب تک مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس طرح روزانہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ شاید جانے انجانے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں، آپ کسی سے جو ہے نا آپ موبائل لے رہے ہیں کہ بھائی میں ایک کال کر لوں، آدھا گھنٹہ آپ نے یوز کر لیا، آپ نے بات کی تھی ایک کال کی لیکن آدھا گھنٹہ آپ نے یوز کر لیا، آپ نے اس کے موبائل پر گیم کھیل لیا، سوشل میڈیا کے کچھ پیجز دیکھ لیے، ہو سکتا ہے اس کی گیلری میں جا کر اس کی پرسنل امیجز آپ نے دیکھ لی، اس کی فیملی فوٹوز آپ نے دیکھ لی، یا پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے نا کسی سے کار مانگی ہے یا کسی سے بائک مانگی کہ بھائی تھوڑا سا مجھے کام ہے ارجنٹ، میری بائک میرا بھائی لے کر گیا ہے، میں تھوڑا سا نہ جا کر آ جاتا ہوں۔ بولے کہاں تک جا رہے ہو؟ بس 2 کلومیٹر کی بات ہے نا، آپ نے 2 کلومیٹر کی بات کہی تھی، 10-15 کلومیٹر آپ جا کر کے آ گئے، اور 1 گھنٹے کی آپ نے بات کی تھی، 4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ آ گئے۔ تو اب یہ تمام تر وہ باتیں ہیں نا کہ یہ شاید ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ جو دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کرے وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور اگر وہ چاہے تو کسی کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ بس ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کرے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر اس نے ہماری پکڑ فرما لی نا، ہم اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے، اور یقیناً بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نیک اعمال نہیں ہیں اور گناہ کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کا بالکل خیال رکھیں ان باتوں میں کہ کسی کے اوپر چاہے وہ چھوٹے معاملات پر ہوں یا بڑے معاملات پر ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا علم دین سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنے جو ہے نا ہمارے اخلاق بھی سنورتے رہیں گے، ہمارا کردار بھی بہترین ہوتا رہے گا، اور ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہمارے سلسلوں میں بنے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آگے بھی ہم کچھ نہ کچھ اور ایسی ہی بہترین ٹاپکس کے ساتھ اگلے سلسلوں میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں